بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعین وبعد۔ محترم بھائیوں اور معزز خواتین، سورہ رعد کی تفسیر کا یہ سلسلہ جو در حقیقت تزکیہ نفس کی کلاس ہے، اور تزکیہ نفس میں ہم قرآن سے تزکیہ نفس، قرآن کی آیتیں پڑھ کر کے اس کو سمجھ کر کے اس کے مطابق اپنے نفس کے تزکیے کی بات ہم کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے نفس کی پیوریفائنگ، یا اس کو کہہ لیجئے اس کو صاف کرنا کس طرح سے کرنا چاہیے، کیا کیا ہمیں اصلاح کرنی چاہیے، اسی تعلق سے باتیں آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں۔ آج آپ کے سامنے سورہ رعد کی جو آیت پیش کی جائے گی، سب سے پہلے وہ ہوگی آیت نمبر 33۔ آیت نمبر 33 میں اس لیے پیش کر رہا ہوں یہ کہ اگر آپ کا اپنے سامنے اگر مصحف کھول لیتے ہیں تو آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ سورہ رعد آیت نمبر 33، آیت نمبر 34، اور وقت رہے گا تو آیت نمبر 35، ان آیتوں کے تعلق سے باتیں آپ کے سامنے ہم انشاءاللہ جو ہے آج کے اس درس میں پیش کریں گے۔ سب سے پہلے آیت نمبر 33، اس آیت کو ہم آپ کے سامنے پڑھتے ہیں، اور اس آیت میں جو تزکیے کا پہلو ہے، اسی طرح سے جو تفسیر ہوتی ہے وہ تفسیر بھی آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اہل علم نے جو تفسیر بیان کی ہوتی ہے وہی تفسیر آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے، افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، کہ کیا او اللہ، او ذات جو ہر نفس کی نگرانی کر رہا ہے، او اللہ جو ہر نفس کی نگرانی کر رہا ہے، جو ہر شخص کی نگرانی کر رہا ہے، بما کسبت، وہ تمام چیزیں جو کہ اس نے کمائی ہیں، یعنی اس کے جو بھی عمل ہے اس کے سارے عمل کی وہ نگرانی کر رہا ہے۔ اس کے بعد کچھ ہے نہیں، پھر ایک دوسرا مضمون شروع ہو جاتا ہے۔ اس کا کوئی جواب نہیں آیا ہے یہاں پر، وہ جواب عربی زبان کے لحاظ سے وہ انڈرسٹوڈ ہے، تو اس کو محذوف کر دیا گیا ہے، یہاں پر اس کو ذکر نہیں کیا گیا ہے۔ وہ خود آپ کی زبان سے وہ جواب نکلنا چاہیے۔ میں صرف ابھی ترجمہ کر رہا تھا، اس لیے وہ بات ابھی نہیں پیش کرتا ہوں، ابھی جب تفسیر کریں گے تو وہ پیش کریں گے۔ آپ کو یہاں ایک احساس ہو رہا ہوگا کہ شاید ابھی اس کا کچھ کہنے والے ہیں اور آگے کچھ بات پیش کرنے والے ہیں، حالانکہ وہ ابھی آگے اس میں ہے نہیں، بس ختم یہیں پر ہی ہے۔ پھر آگے ایک دوسری بات ہے، وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ، اور ان لوگوں نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا۔ شریک، شرکا، اللہ کے لیے شرکا پارٹنرز جو ہے انہوں نے متعین کر دیے کہ فلاں فلاں اللہ کے پارٹنر ہیں، اور ان کو اللہ کے ساتھ انہوں نے شریک ٹھہرا دیا۔ قل سموہ، آپ کہہ دیجئے کہ ان کا نام تو لو، کون ہے یہ جو اللہ کے ساتھ شریک ہے اس کائنات کا نظام چلانے میں؟ ذرا بتاؤ تو یہ کون لوگ ہیں؟ قل سموہم، آپ کہہ دیجئے کہ ان کے نام تو لو۔ ام تنبئونہ بما لا يعلم فی الارض ام بظاہر من القول، یا ایسا ہے کہ تم اللہ کو وہ باتیں بتاتے ہو جو وہ زمین میں جانتا ہی نہیں،
اس کو پتا نہیں ہے، تم اللہ کو بتا رہے ہو کہ فلاں آدمی آپ کے ساتھ شریک ہے، اور اللہ کو پتا نہیں کہ وہ اس کا شریک ہے، اور تم بتانے چلے ہو کہ یہ اس کا شریک ہے۔ ام بظاہر من القول، یا یہ صرف اوپری اوپری باتیں بتا رہے ہو۔ بل زین للذین کفروا مکرہم وصدوا عن السبیل، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بلکہ بات تو اصل میں یہ ہے کہ کفر کرنے والوں کے لیے ان کے مکر، ان کے دجل اور ان کے فریب کو سجا دیا گیا ہے، اور وہ صحیح راستے سے روک دیے گئے ہیں۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا، راستہ دکھانے والا نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ اس آیت کا ترجمہ تھا، میں نے تھوڑا سمجھنے والا ترجمہ، سمجھ میں آنے والا ترجمہ آپ کے سامنے اردو میں پیش کیا ہے۔ اب ہم ایک ایک پوائنٹ جو بیچ بیچ میں ہم رکتے گئے، تو وہی پوائنٹس ہوتے ہیں جو ہم اس آیت کی تفسیر میں آپ کے سامنے پیش کریں۔ تو ہمارا پہلا پوائنٹ کیا ہے اس میں؟ افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، افمن هو قائم، افمن هو قائم، من یہ اس میں موصول ہے، اس میں موصول ہے کہ کیا وہ جو کہ نگراں ہے، قائم علی شیء عربی میں کہتے ہیں کسی چیز کو کرنے کے لیے کھڑا ہے۔ آپ قائم کو ایسے ہی نہ کھڑا ہے بولتے ہیں، قامہ کھڑا ہوا، تو جو اسی کے لحاظ سے آپ سمجھ جائیے کہ قائم علی الشیء عربی میں کہتے ہیں تو مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ اس کی نگرانی کر رہا ہے، یوں سمجھو کہ اس کی دیکھ بھال کے لیے وہ پورے طریقے سے بالکل چوکنا ہے، کھڑا ہے، کہیں بیٹھا سویا نہیں ہے۔ یہ تصور ہوتا ہے نا انسانوں میں کہ جب تک وہ ہر چیز کے لیے چکر نہیں لگائیں گے تب تک انہیں پتہ نہیں لگے گا کہ کہاں کیا ہو رہا ہے، کہاں کیا نہیں ہو رہا ہے۔ تو عربی میں نگرانی کرنے کے لیے، اس طرح کے کاموں، اس طرح کی ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے قام علی اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ عربی زبان کی لینگویج کی بات تھی۔ تو یہاں پر وہی اسلوب ہے، اسی کو ذکر کیا گیا ہے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے افمن ہوا قائم علی کل نفس بما کسبت، کیا وہ ذات، کیا وہ مراد اللہ، اسی لیے ترجمے میں ہم اللہ بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ مراد اللہ تعالی، کیا اللہ تعالی جو ہر نفس کی نگرانی کر رہا ہے؟ ہر نفس سے کیا مراد ہے؟ ہم سب لوگ اس میں داخل ہیں میرے بھائیوں اور میری بہن۔ تو تھوڑی دیر کے لیے آپ یہ تصور کیجئے، اس آیت کو پڑھتے ہوئے، اس کو سنتے ہوئے، کہ اللہ تعالی ہم سے یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالی جو کہ ہمارے اوپر نگراں ہے، ہر نفس پر، ہمارے اوپر ہی نہیں، یعنی ہمارے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی کہ وہ ہمارے ساتھ دشمنی کرتے ہوئے ہماری نگرانی کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، اور دوسروں کو تو چھوڑ دیا ہے، ای ڈی کے اور جو ہے انکم ٹیکس کے سارے چھاپے صرف اپوزیشن والوں پر ہی ہوں گے، اب ہم اپوزیشن میں ہو گئے تو ہمارے اوپر ہی یہ ساری نگرانی ہو گئی۔ تو ایسا کچھ معاملہ نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ کہا ہے علی کل نفس، ہر نفس کی، ہر نفس کے، یعنی سارے انسانوں، سارے انسان کیا، سارے جن بھی اس میں داخل ہیں۔ یہی دو مکلف ہوتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں۔ فرشتوں کا معاملہ الگ ہوتا ہے، جبکہ فرشتوں کے ساتھ بھی یہ چیز ہے، لیکن چونکہ فرشتے جو ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے اس لیے ہم ان کے بارے میں بات نہیں کرتے۔ بقیہ جو ہے جانور وغیرہ ہیں، پرندے ہیں، تو وہ مکلف نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو مکلف نہیں بنایا۔ تو اصل نگرانی کن کی ہوتی ہے؟ جن کو کوئی ذمہ داری دی جاتی ہے،
جن کو کوئی کام دیا جاتا ہے، جن کے بارے میں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم نے ان کو جو کام دیا ہے یہ وہ کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، اس کو صحیح طریقے سے ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، تو ان کی نگرانی کرنی پڑتی ہے نا، نگرانی کرنا ضروری ہے۔ تو اور ہم انسانوں کی نگرانی، مخلوقات کی، ساری مخلوقات کی نگرانی ہوتی ہے، لیکن ہم خاص طریقے سے یہاں جنوں اور انسانوں کی بات کر رہے ہیں کہ جنوں اور انسانوں کی یہ نگرانی کون کر رہا ہے، کس کے ہاتھ میں ہے یہ چیز، کون کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ تو کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ افمن هو قائم علی کل نفس بما کسبت، کہ وہ ذات، وہ اللہ جو ہر نفس کی نگرانی کر رہا ہے، بما کسبت، جو بھی وہ نفس کما رہا ہے، لفظ کا معنی یہی ہے لیکن مطلب کیا ہے، جو بھی اس کا عمل ہے، ہماری جو بھی حرکت ہے، ہمارا جو بھی کام ہے، ہمارا جو بھی ایکشن ہے، یہاں تک کہ ہمارے دل میں جو باتیں ہیں، ہمارے دماغ میں جو خیالات چل رہے ہیں، وہ سب کی نگرانی کون کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کر رہا ہے۔ تو پھر کیا وہ جو کی نگرانی کر رہا ہے، اس کے بعد جواب کیا ہے اس میں؟ آگے تو ابھی اور کچھ ہونا چاہیے نا، وہ میں نے آپ سے کہا تھا ترجمہ کرتے ہوئے کہ ابھی تو یہ سننے کے بعد آپ کا دل کہہ رہا تو کیا کہنا چاہ رہے ہیں آگے، وہ چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں کیا اس کو، کیا ہے آگے وہ جو ہمیں خود سمجھ جانا چاہیے، وہ کیا ہے؟ تو کیا وہ اللہ جو ہر نفس کی نگرانی کر رہا ہے، ان کے عمل کی نگرانی کر رہا ہے، وہ اللہ اور یہ بت، یہ معبودان باطلہ جن کی یہ پوجا کر رہے ہیں، جن کی یہ پرستش کر رہے ہیں، مشرکین جن کی عبادت کر رہے ہیں، کیا وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ اصل ہے پوری۔ سوچئے تھوڑی دیر کے لیے، توحید کی دعوت ہے یہ، اس کے پہلے کی جو آیتیں ہیں وہ ذہن میں رکھ لیجئے آپ، رسولوں کی دعوت کا ذکر ہے اس کے پہلے۔ رسولوں کی دعوت کیا تھی؟ توحید کی دعوت تھی نا، توحید کی طرف لوگوں کو بلاتے تھے، ایک اللہ کی عبادت کی طرف، یہی تو رسول کی دعوت ہوتی ہے نا، مشرکین کی طرف بھیجا جاتا ہے اور انہیں ایک اللہ کی طرف، ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلایا جاتا ہے۔ تو ان مشرکین کے یہاں مسئلہ کیا ہے؟ اسی کو اس آیت کے اندر پیش کیا گیا۔ مسئلہ کیا ہے کہ یہ بتوں کو پوجتے ہیں، ان کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، اور بھی بہت جتنی چیزوں کو بھی یہ پوچھتے ہیں، سب اس میں داخل ہے۔ تو کیا اللہ تبارک و تعالی جو کہ ہر چیز کا نگراں ہے، ہر چیز کی نگرانی کر رہا ہے، کیا وہ اللہ اور یہ بت جس کی یہ پوجا کرتے ہیں، جس کو اللہ کے ساتھ یہ شریک ٹھہراتے ہیں، کیا دونوں برابر ہو سکتے؟ جب دونوں برابر نہیں ہو سکتے، آپ کا دل یہی کہے گا، آپ کی زبان سے یہی جواب نکلے گا کہ نہیں نہیں نہیں، ہرگز دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ تو جب برابر نہیں ہو سکتے، اس صفت کے اندر برابر نہیں ہو سکتے، تو عبادت میں کیسے اس کو اس کے ساتھ شریک ٹھہرا دے رہا، عبادت میں کیسے برابر کر دے رہے ہو کہ چلو ہم اللہ کی بھی کر لیتے ہیں اور ساتھ میں ان کی بھی عبادت کر لیتے ہیں، ان کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا دے رہے ہو، تو کیسے شریک ٹھہرا دے رہا ہے؟ یہ وہ جواب ہے جو ہر زبان سے اس آیت کو، آیت کے اس ٹکڑے کو پڑھنے کے بعد نکلنا چاہے۔ اس ٹکڑے کا مطلب آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، مطلب میرے خیال میں اچھی طرح سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کیا کہنا ہے اس میں، اللہ تعالیٰ نے کیا بات ذکر کی ہے، توحید کی کس دعوت کی بات اس کے اندر بیان کی گئی۔ پھر سے میں پڑھتا ہوں، آپ سر دھنیے، اس کو دماغ میں بیٹھائیے، سمجھ لیجئے،
اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام کیا ہے، توحید کی دعوت کا یہ انداز کیا ہے، کتنا نرالا اور کتنا اچھا انداز ہے جو دلوں کے تار کو جھنجھوڑ کر کے رکھ دے رہا ہے کہ سوچو، جو ان لوگوں کے لیے کہا جا رہا ہے جو شرک کر رہے ہیں، کہ ذرا سوچو یہ افمن ہوا قائم علی کل نفس بما کسبت، کہ کیا وہ اللہ جو ہر نفس کی اس کے عمل کی نگرانی کر رہا ہے، وہ اللہ اور جن کی تم پوجا کر رہے ہو، جن کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہو، دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ آپ کا جواب یہی ہوگا کہ نہیں ہو سکتے۔ تو جب دونوں برابر نہیں ہو سکتے تو پھر ان کو کیوں شریک ٹھہراتے ہو اس کے ساتھ؟ جب وہ اکیلا ہے اپنی اس نگرانی میں تو پھر اکیلے ہی اس کی عبادت بھی ہونی چاہیے۔ یہی وہ توحید کی دعوت ہے جو کسی کی عقل کو اپیل کرے گی، اس کی عقل کو قبول کرنا چاہیے اس چیز کو۔ عقل کے تاروں کو چھیڑا گیا اس میں کہ استعمال کرو، سوچو خود اب اس کے بارے میں۔ آپ مشرکین کے بارے میں آپ پڑھیں تو یاد رکھیے کہ مشرکین کے یہاں بھی یہ چیز ہوتی ہے۔ خود ہمارے اس ملک میں بھی آپ کبھی بات کریں ان کے ساتھ تو وہ سب سمجھتے ہیں، ان کے یہاں جو ہے نا بہت سے جو ہے بت ہوتے ہیں، ان کی وہ پوجا کرتے ہیں، وہ بھگوان کہتے ہیں، لیکن ان کے یہاں بھی ایک یہ ہے، اس کے علاوہ بھی ایک تصور ہے کہ ان سب کا بھی کوئی ہے اوپر، وہ چیز وہ بھی مانتے ہیں۔ وہ صرف کیا ہے، شریک شرک کرنے کا ہی ان کا بھی معاملہ ہوتا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ یہ لوگ بھی اس میں شریک ہیں، اس لیے ہم ان کی پوجا کر کے اس پرمیشور کے پاس پہنچ سکتے ہیں۔ ان کے الفاظ اس طرح کے۔ تو ہم طریقے سے مشرکین کے یہاں یہ چیز ہوتی ہے کہ وہ بھی جو ہے سپریم کسی کو مانتے ہیں۔ تو اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے پیش کیا۔ مکے کے مشرکین کے یہاں بھی یہ چیز ہوتی، وہ بھی اللہ کو مانتے تھے۔ تو یہاں لفظ اللہ نہیں ہوتا ہے، الفاظ کچھ اور ہوتے ہیں، لیکن ان کے یہاں بھی وہ تصور پایا جاتا ہے، وہ مانتے ہیں اس چیز کو۔ جب اس چیز کو مانتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے وہی بات ذکر کی، اور یہ سب جانتے ہیں کہ اصل جو کچھ بھی ہونے والا ہے وہیں سے ہونے والا ہے، وہ اوپر سے ہی ہونے والا ہے۔ کیوں نہیں آپ کو ان سے بات کرتے ہوئے کیا آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ جب کوئی چیز ہوتی ہے تو یہ بھی اوپر کی طرف ہی دیکھتے؟ ان کو بھی پتا ہوتا ہے کہ اوپر کی سے ہی کچھ چیزیں جو ہے ہو رہی، یا وہیں سے کوئی چمتکار ہو جائے گا تو شاید یہ بچ جائے۔ وہ باتیں ان کی ہوتی ہیں، اس طرح کی باتیں وہ لوگ کرتے ہیں، اور ان کو یہ بھی پتا ہے، اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ جو انہوں نے اپنے سامنے اسٹیچو بنا کے رکھا ہے، جو مورتیاں بنا کے رکھی ہیں، آپ ان کے سامنے بھی کچھ کرتے رہو، ان کے اندر سے چیزیں چرا کر کے لے کے چلے جاؤ، ان مورتیوں کو چرا کر کے لے کے چلے جاؤ گے تو بھی ان کو کچھ پتا ہے۔ ان کو پتا ہے نا کہ یہ تو صرف بے جان مورتیاں، ان کو کچھ پتا نہیں ہے۔ نگراں تو اصل وہی ہے جو اوپر ہے، جس کو ہم اللہ کہتے ہیں، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود جو ہے قرآن میں ذکر کیا ہے، اسی لیے ہم اللہ کہتے ہیں۔ وہ اللہ ہے، اس کے اور بھی بہت سارے نام ہیں، بہت ساری صفات، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ جس کو یہ پوچھتے ہیں ان کو پتا ہے کہ یہ ہم ان کے پاس کھڑے ہیں، یہ بھی ان کو پتا ہے، ان کو کچھ بھی پتا نہیں۔ تو وہ ذات جو سب کی نگرانی کر رہے، ان اللہ کان علیکم رقیبا، ہم بار بار آپ کو خطبہ حاجہ میں جب درس شروع کرتے ہیں تو یہ سب پڑھتے ہیں نا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی جو ہے صحابہ کو نصیحت وغیرہ کرتے تھے، کوئی مجلس ہوتی تھی نا، تو یہ خطبہ حاجہ ضرور پڑھتے تھے۔ اس میں اس کو یاد دلایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سب کی نگرانی کر رہا ہے،
وہ اللہ تعالیٰ جو ہر چیز کی نگرانی کر رہا ہے، اور یہ جو کچھ نہیں جانتے، جن کو یہ بھی پتا نہیں ہے کہ کون ان کے پاس آیا، کون کھڑا ہے، کون کیا کر رہا ہے، کون ان کے پاس سے سامان چوری کر کے لے جا رہا ہے، تو ایسے جو ہے معبود جن کو انہوں نے مشرکین نے بنا لیا ہے اور اللہ تعالیٰ، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیش کیا میرے بھائی، یہ وہ دلیل ہے، وہ پروف ہے جس کو انبیاء کو دیا گیا کہ آپ مشرکین کو اس طرح سے اسلام کی طرف اور توحید کی طرف لے کر کے آئے۔ تو میرے بھائیوں، یہ اس آیت کی اس ٹکڑے کی تھوڑی سی تفسیر تھی جو آپ کے سامنے پیش کی گئی، تھوڑا سا ہم نے اسے کلیئر کرنا چاہا، آپ کے سامنے واضح کر کے پیش کرنا چاہا۔ اب دیکھیے اس میں تزکیے کا کیا پہلو، تزکیے کا بڑا پہلو ہے آج کے اس درس میں اور آج کی اس آیت۔ اب سوچئے ذرا، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہر نفس میں ہم بھی داخل ہیں، ہر نفس ہر نفس کے عمل کی نگرانی کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے وہ نگرانی کر۔ تو سوچئے جہاں بندے کے اندر یہ تصور آ جائے نا، ابھی ہم عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی بات کر رہے تھے، اصل آدمی نیک کیسے بنتا ہے، اس کے نفس کا تزکیہ کیسے ہوتا ہے؟ اس کے نفس کا تزکیہ میرے بھائیو اسی پوائنٹ پہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر یہ شعور آ جائے، یہ احساس آ جائے، یہ فیلنگ پیدا ہو جائے اس کے اندر کہ اللہ تعالی ہماری نگرانی کر رہا ہے۔ ایک ایسی نگرانی ہے کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کہ جس نگراں کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، اس سے کوئی چیز چھپتی نہیں ہے، اور وہ دلوں کے راز کو بھی جانتا ہے۔ اگر کوئی خیال بھی ہمارے دماغ میں آ جاتا ہے تو وہ بھی اس سے چھپا نہیں ہے۔ ہم ایک ایسی ذات کی نگرانی، اللہ ہماری وہ نگرانی کر رہا ہے۔ جس دن یہ فیلنگ آ جائے گی، یاد رکھیے انسان غلط حرکت نہیں کرتا ہے، غلط کام نہیں، وہ سوچے گا نا اللہ تعالیٰ تو ہماری نگرانی کر رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، تو کیوں کرے گا وہ؟ ایک معمولی کیمرہ لوگ لگا دیتے ہیں آج کے زمانے میں، تو کہہ دیتے ہیں کہ تم کیمرے کے جگہ جگہ لکھ دیتے ہیں وارننگ، کیمرے کی نگرانی میں ہو، یعنی یہاں تم نے اگر کچھ بھی غلط کیا تو کیمرہ تمہیں قید کر دے گا، تمہارے اس عمل کو، ایکشن کو کیمرے میں بند کر لیا جائے گا، اور تمہارے خلاف یہ پروف بن جائے گا، اور اس کی وجہ سے تمہیں سزا ہو سکتی ہے۔ تو آدمی معمولی سی یہ وارننگ دے کر کے اتنا ڈر جاتا ہے کہ وہاں کوئی غلط حرکت نہیں کرنا چاہتا، اور اس کو اس غلط حرکت سے بچانے کے لیے جگہ جگہ کیمرے لگا کر کے یہ لکھ دیا جاتا ہے۔ کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ ان کو یہ بھی پرواہ نہیں ہوتی، چھوڑو جو ہے کیا ہے، یہی نہ ہوگا کہ جرمانہ آ جائے گا، یہی نہ ہوگا کہ فائن ہے، فائن بھر دیں گے کیا۔ تو ویسے بھی لاؤبالی پن کے لوگ، لاؤبالی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، میں ان کی بات نہیں کرتا ہوں، لیکن جو اچھے سلجھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں نا، تو اس کو اس چیز کو اہمیت دیتے ہیں۔ تو یہ ایک مسئلہ ہے، یہ تزکیے کا مسئلہ، یہ شعور اپنے اندر پیدا، یہ فیلنگ پیدا کیجیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں، اور کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ ہم چاہے لوگوں کے سامنے ہو، چاہے تنہائی میں ہو، چاہے کہیں بھی ہم 7 دروازوں کے پیچھے ہوں، سارے دروازے لاک کر دیے گئے ہوں، 7 پردوں کے پیچھے چھپ جائیں، زمین کی تہ میں کہیں چلے جائیں،
لیکن کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں اللہ تعالیٰ کی نگرانی نہیں. تو یہ ایک بات تھی، اسے آپ نے نوٹ کر لیا. اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں ہم ہیں جہاں اس میں ہمارے اپنے عمل کی اصلاح ہوتی ہے، اس ایمان کی وجہ سے، اس شعور کی وجہ سے، اس فیلنگ کی وجہ سے. وہیں اس کے میرے بھائیوں دوسرے فائدے بھی ہیں، ان کو بھی ذہن میں رکھیے. اس کے ذریعے سے بھی ہماری بڑی اصلاح ہو جاتی ہے. انسان کچھ ایسی غلطیاں ہوتی ہیں جو انسان خود کرتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا سکون برباد ہوتا ہے. اور کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں نا کہ انسان تو خود نیک ہوتا ہے، لیکن سماج کے دوسرے لوگوں میں وہ برائیاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے اس کو پریشانی. دوسرے لوگ اس کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، اس کے خلاف وہ محاذ بناتے ہیں، اس کو پریشان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس سے حسد کرتے ہیں، جلن کرتے ہیں. یعنی کچھ پریشانیاں ہمارے سماج میں ایسی ہوتی ہیں جو دوسروں کی طرف سے ہماری طرف آتی ہیں. تو آدمی کا نیک ہو جانا صرف کافی نہیں ہوتا ہے. تو اس سے کہ ہم سے کوئی غلط چیز نہ ہو جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے یہاں ہماری گرفت ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے ہماری کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں. دوسری بات، ہم کچھ چند فائدے اور بیان کرنا چاہتے ہیں. تو دوسری بات کیا ہے؟ ایک دل کو اطمینان رہتا ہے. کیا اطمینان حاصل ہوتا ہے؟ کہ ٹھیک ہے، ہمارے خلاف اس سماج اور سوسائٹی میں بہت سے لوگ ہیں جو سازشیں کر رہے ہوں گے اور کرتے رہتے ہیں. یہ کوئی اچھوتی بات نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ کے خلاف چیز ہو رہی ہے. جی ہاں، آپ کے خلاف ہو رہی ہے اور یہ ہوتی رہتی ہے، یاد رکھیے ہر دور میں ہوتی ہے. تو لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. لیکن اگر آپ کا یہ ایمان مضبوط ہو جائے جو اس آیت کے اندر، تو آپ کو بڑا اطمینان ہے. سکون دل چاہیے نا آپ کو؟ سکون دل کے لیے دوائیاں بھی لوگ استعمال کرتے ہیں. سکون دل کا میرے بھائیوں یہ نسخہ جو اس آیت میں ہے، یہ بڑا کارگر ہے. آپ اگر یہ فیلنگ پیدا کر لیں کہ ٹھیک ہے، ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے خلاف کون کون کیا سازشیں کر رہا ہے، ہم کو تو نہیں پتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو تو پتا ہے. سازشیں جو بند کمروں میں کر رہے ہیں اس کا علم ہمیں نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہم اللہ کے بندے، وہ اللہ، اس کی نگرانی میں سب کچھ ہے. تو یہ بھی اس سے چھپا ہوا نہیں ہے، اس کو تو پتا ہے نا. جب ہمارا ایمان اس کے اوپر ہے، شعور، ہمارے یہ فیلنگ ہے کہ وہ نگراں ہے اور وہ جانتا ہے کہ کون کون لوگ ہمارے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، تو ہمیں اطمینان ہوتا ہے. ہم اللہ کے بندے، اور اللہ نے اپنے نیک بندوں کی مدد کرنے کا وعدہ کیا ہے، تو ان کی یہ سازشیں بھی وہ سب ناکام کر دے گا. ہم اس کے ہو کر کے رہیں گے تو وہ ہمارا ہے، اور یہ سب ناکام کر دے گا. وہ دل کو ایک بڑا اطمینان. ورنہ سوچ سوچ کر کے کہ پتہ نہیں کون کیا سازش کر رہا ہے، پتہ نہیں کون کیا سازش کر رہا ہے، ہمیشہ آدمی پریشانی میں رہتا ہے، اس کے دل کو سکون نہیں ہوتا ہے. لیکن یہ ایمان انسان کو بڑا پرسکون کر دیتا ہے اندر سے، کہ وہ میدان کے اندر بھی سو جاتا، میدان میں بھی، کھلے میدان میں بھی سو جاتا ہے، بڑی گہری نیند سو جاتا ہے. وقت کا خلیفہ ہوتا ہے لیکن مسجد نبوی میں سو جاتا ہے. اس کو یہ
نہیں خوف رہتا ہے کہ کوئی آئے گا دشمن ہوگا اس کا تلوار سے مارے گا ختم کر دے گا، نہ اس کا کوئی باڈی گارڈ ہوتا ہے نہ کوئی اور ہوتا ہے، کیونکہ اس کا اتنا شعور اور اتنا ایمان اس کا پختہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی شخص اگر ہمارے خلاف اٹھتا بھی ہے نا تو اللہ تعالیٰ کی نگرانی تو ہے نا سب کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی نگرانی ہے، اسے ایک سکون رہتا ہے، آرام سے سو جاتا ہے، نیند آ جاتی ہے، ورنہ لوگوں کو تو پھولوں کی سیج پر بھی نیند نہیں آتی، اور دوسرے لوگ کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی نہیں تھا میرے بھائیوں میری بہنوں، کمرے میں سو رہے تھے نا، عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ننگی پیٹھ تھی آپ کی، یعنی صرف نیچے جیسے ہم لنگی باندھتے ہیں ویسے ہی ایک چادر تھی جس کو ہم ازار کہتے ہیں عربی میں، اور اوپر جو ہے کچھ بھی نہیں تھا، ننگی پیٹھ تھی، اس ننگی پیٹھ پر، ننگی پیٹھ اور حصیر جو ہوتی تھی چٹائی جو اس زمانے میں جو بنی جاتی تھی نا، بڑی کھردری ہوتی تھی اس میں، وہ اٹھے اٹھے ہوتے تھے یہ، تو اس حصیر کے نشانات آپ کی پیٹھ پر پورے جو ہے ظاہر تھے، ویسی حصیر پر آپ سوئے تھے، اور آپ نیند آ جاتی تھی، ہم لوگوں کو سونا ہو تو شاید ہم سو ہی نہیں پائیں، کہ ہم لوگوں کو تو موٹے موٹے گدوں پر بھی نیند نہیں آتی، وہ دل کا سکون جو ہوتا ہے نا، ایمان سے، ایمان کی قوت سے جو دل کا سکون ہوتا ہے وہ کسی اور چیز سے حاصل نہیں ہوتا، یہ ہے تزکیہ کا پہلو۔ ایک مرتبہ آپ صحابہ کے ساتھ تھے میدان میں، ان سفر کی بات ہے یہ، تو دوپہر کا وقت تھا، ایسے وقت میں لوگ درختوں کے سائے میں دوپہر کو سو لیا کرتے تھے، تو صحابہ بھی ہر کوئی اپنا اپنا درخت کا سایہ دیکھ کر کے، جہاں درخت، وہاں بہت زیادہ درخت بھی نہیں ہوتے تھے تو اس میں وہ سب لوگ جو ہے سونے کے لیے چلے گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک درخت کے نیچے سو گئے آپ، نیند سے سو گئے، آپ کی تلوار وہی لٹکی ہوئی تھی، اور ایک مشرک شخص وہاں سے گزرا، دیکھا، کہا، سوچا اچھا موقع ہے، تلوار اٹھا لی اس نے، تلوار کو میان سے نکال کر کے بالکل حملے کی پوزیشن میں کھڑا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند کھلتی ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ ایک مشرک آپ کے سر پر ننگی تلوار لے کر کے حملہ کرنے کی پوزیشن میں بالکل کھڑا ہے، اور کہتا ہے کہ بتاؤ تمہیں مجھ سے کون بچائے، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اللہ ان کو یہ شعور ہے نا، یہ فیلنگ یہ ہے کہ یہ سب کچھ جو کچھ بھی ہوا ہے نا اللہ تعالیٰ دیکھ رہا، اس کی نگرانی میں ہے کوئی، اور اسے ہمیں بچانا ہے تو اس حالت میں بھی بچائے گا نا، وہ تو دیکھ رہا ہے، اس کو کہنے کا بھی نہیں ہے، کوئی کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، وہ ایمان ہوتا ہے، وہ فیلنگ ہوتی ہے انسان، وہ ایمان کی وہ قوت ہوتی ہے، یہ فیلنگ آ جائے تو بڑا سکون ہوتا ہے۔ تو اس روایت میں یہ ہے کہ آپ نے اتنے سکون کے ساتھ بھی، ایسے موقع پر گھبرا جاتا ہے، ارے یہ کیا ہو گیا جو ہے، لیکن آپ اتنے سکون کے ساتھ، اتنے کانفیڈنس سے آپ نے کہا اللہ، کہ آپ کا یہ جواب سن کر کے اس کے ہاتھ سے وہ تلوار گر جاتی اور آپ اٹھا لیتے اور پوچھتے ہیں بتا تمہیں کون بچائے گا؟ پھر آپ صحابہ کو بلاتے ہیں، وہ ایک لمبا واقعہ، میں واقعہ نہیں بیان کر رہا ہوں، آپ کے سامنے جو ہے صرف یہ بتانا کہ یہ چیز میرے بھائیوں پیدا ہوتی ہے، یہ بڑا فائدہ ہے تزکیہ نفس کے تعلق سے، یہ بہت بڑا فائدہ ہے، انسان کو یہ حاصل ہوتا ہے، اس کے دشمن دنیا میں بہت ہوتے ہیں، کہیں بھی رہتا ہے تو ہوتے ہیں، حسد کرنے والے لوگ ہوتے ہیں،
لیکن اطمینان کب اسے حاصل ہوتا ہے؟ جب وہ یہ سوچ لے کہ جو کچھ بھی ہے یہاں اللہ تعالی کی نگرانی ہے، وہ دیکھ رہا ہے، اسے پتا ہے، اس سے چیز چھپی ہوئی ہے۔ تو یہ بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے تزکیے کے تعلق سے۔ جب ہم یہ ایمان مضبوط کر لیں، یہ آیتیں پڑھتے ہیں تو اس چیز کو ہم مضبوط کر لیں۔ ایک دوسری بات بھی پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے، یہ تفسیر کی ایک کتاب میں یہ بات ذکر کی گئی ہے، ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں یہ بات ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالنے کے لیے آگ پورے طریقے سے تیار کر لی گئی اور ان کو اس میں ڈالنا ہے، تو ان کے چہرے پر بھی ایک اطمینان تھا، کہیں گھبراہٹ نہیں تھی، کہیں پریشانی نہیں تھی۔ آپ نے کہیں بھی نہیں پڑھا ہوگا ایسا کہ ابراہیم علیہ السلام وہ آگ دیکھ کر کے کہیں بھاگ رہے ہوں، ان کو پکڑ کر کے کھینچ کر کے لایا گیا ہو، رسیوں سے باندھا گیا ہو، اور باندھ کر کے کہ جو ہے یہ آسانی سے تو نہیں جائیں گے، ان کو آسانی سے تو نہیں ڈالا جا سکتا۔ کہیں پڑھا آپ نے؟ کہیں سنا آپ نے؟ ایسا نہیں سنا ہوگا۔ بلکہ ایک تفسیر کی کتاب میں یہ بات ہے، حالانکہ اس کی سند اتنی صحیح نہیں ہے، لیکن وہ جو ایمان ہے، وہ ایمان یہ چیز جو ہے اس چیز کو بتا کہ فرشتہ ان کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ اپنے رب سے دعا کرو، یہاں سے آپ کو بچا دے۔ تو وہ کہتے ہیں، جواب دیتے ہیں بڑے اطمینان کے ساتھ کہ وہ میرا رب ہے اور اسے پتا ہے کہ میرے ساتھ یہاں کیا کیا جاتا ہے، اس کو پتا ہے کہ میرے ساتھ کیا کیا جاتا۔ تو اگر اس کی اگر مشیت ہوگی مجھے بچانے کی تو وہ ضرور مجھے بچائے گا۔ یہ اس میں روایت میں یہ الفاظ نہیں، میں یہ اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں سمجھانے کے لیے آپ کو۔ تو وہ اطمینان تھا ان کو کہ وہ میرا رب ہے اور اسے ہر چیز کا پتہ ہے، وہ دیکھ رہا ہے، وہ جانتا ہے کہ آگ تیار ہے اور اب مجھے اس میں داخل کرنا، اب مجھے یہ لوگ اس پہ جھونک دیں گے، اب اسے کیا کرنا ہے وہ ضرور وہ کرے گا، اس کی طرف سے وہ چیز ضرور ہو جائے گی۔ اور ہوئی بھی، اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا آگ کو۔ تو میں آپ کو کیا کہہ رہا تھا کہ وہ ہر چیز جانتا ہے۔ یہ صرف ہمیں اس کا اطمینان اپنے ہی تعلق سے نہیں ہوتا ہے میرے بھائی، یہ اطمینان اور سکون ہمارا عمل درست ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے صرف یہی معاملہ نہیں بلکہ ہمیں ایک طرح کا سکون بھی اس سے ملتا ہے، اس ایمان کی مضبوطی سے۔ ایک تیسری بات اس میں یہ ہے کہ اگر آپ یہ فیلنگ، یہ تصور جو ہے نا، یہ جو ہے احساس، یہ شعور اپنے اندر پیدا کر لیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں ہیں اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، یہاں تک کہ ہمارے دلوں میں جو ہمارے جذبات ہیں، جو ہماری رغبات ہیں، ہماری جو نیات ہیں، ہمارے جو ارادے ہیں، ہمارے انٹینشنز جو ہیں، وہ سب کچھ بھی جانتا ہے، سب کچھ جانتا ہے۔ اب یہ جو ہے ایک طرح سے تو یہ چیز کیسی ہو گئی کہ آپ کے دل میں خوف سا پیدا ہو جائے، کیونکہ ہمارے دل میں میرے بھائیوں بہت سی ایسی چیزیں آ جاتی ہیں جن پر ہمارا قابو نہیں رہتا ہے، خیالات ہیں، برے خیالات ہیں، آ جاتے ہیں۔ تو یہ تو بہت زیادہ خوف میں مبتلا کرنے والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے بھی جانتا ہے۔ سامنے والا جو انسان ہوتا ہے، آپ کے سامنے ہوتا ہے، وہ تو نہیں جان پاتا ہے، تو آپ اس سے چھپا لیتے ہیں اس چیز کو، اور اس کی وجہ سے آپ کو کوئی سزا نہیں ملتی، لیکن وہ تو سب کچھ جانتا ہے۔ تو اس سے ایک خوف کریٹ ہو رہا ہے، دلوں میں ایک خوف پیدا ہو رہا ہے۔ صحابہ کے دلوں میں وہ خوف آیا تھا۔ وہ حدیث سنانا چاہ رہا ہوں آپ کو،
وہ بہت پریشان ہو گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے ذکر بھی کیا کہ یہ تو پھر بہت مسئلہ ہو جائے گا، کسی کا بھی بیڑا پار نہیں ہوگا قیامت کے دن اگر ہمارے دلوں میں جو باتیں ہیں اس پر بھی ہمارا مواخذہ قیامت کے دن ہم کو سزائیں اگر ملے تو کون بچے گا؟ اللہ تبارک و تعالی نے حکم یہ دیا، یہ شریعت کے اندر بات ہے کہ دل میں جو خیال آ رہا ہے، برے برے خیالات جو آتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے سب معاف کر، اس پر کوئی مواخذہ نہیں۔ یاد رکھ لیجئے، یہ اس پر کوئی مواخذہ نہیں۔ دل میں جو خیالات گزرتے ہیں نا، اس پر کوئی مواخذہ نہیں۔ جو عزم ہوتا ہے، جو نیتیں ہوتی ہیں، اس کا الگ معاملہ ہے، لیکن جو خیالات گزرتے ہیں اس پر کوئی مواخذہ نہیں۔ لیکن جو خیالات گزرتے ہیں اگر وہ اچھے ہیں، نیکی کے خیالات جو گزرتے ہیں اس پر اجر ملے گا۔ تو اب آپ سوچئے، فائدہ ہوا نقصان ہوا؟ یہ چیز شعور پیدا کرنا ہے آپ کے اندر، فائدہ ہوا یا نہیں ہوا؟ کہ ہمارے جو نیکی کے خیالات صرف تھے، ہم نے کیا کچھ نہیں، تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس پر بھی ہم کو ایک اجر ملتا ہے۔ حدیث میں یہ چیز آتی ہے کہ جب آدمی کسی نیکی کا ارادہ صرف کر لیتا ہے تو صرف ارادے پر ہی ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ اگر وہ پھر نیکی کر بھی لیتا ہے، پھر 10 گنے سے لے کر کے 700 گنا تک ہی یا اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ جتنا بھی اجر دینا چاہے اس کو دیتا ہے، اس کو اجر ملتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ نیکی کے بارے میں۔ لیکن برائی کے بارے میں کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر برائی کا کوئی خیال آیا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے نہیں، اس کو چھوڑو، جب تک برائی کرے نہیں تب تک وہ اس کی برائی لکھی نہیں جائے گی اور اس پر کوئی اس کو سوال نہیں ہوگا۔ صرف جو خیال آیا تھا برائی کا دل میں، اس پر قیامت کے دن کوئی سوال۔ اب تھوڑا سوچئے میرے بھائیوں، اس کو دماغ میں لائیے، سوچئے میرے بھائیوں، میری بہنوں، جب یہ شعور آتا ہے نا، جب یہ فیلنگ آتی ہے تو شکر سے دل بھر جاتا ہے، شکر کے جذبات سے بھر جانا چاہیے، اپنے رب کا شکر، او اللہ تو کتنا کریم ہے، کتنا رحیم ہے کہ تو نے ہم کو، حالانکہ یہ سب کچھ تو جانتا ہے لیکن جاننے کے باوجود بھی ان برائیوں کو تو ہم کو کبھی بھی اس پر کوئی مواخذہ نہیں، لیکن جو اچھائیاں ہیں یعنی اچھے خیالات تھے، اس کا تو ہمیں اجر و ثواب مل رہا ہے، تو فائدہ ہی ہے، ہمارا کوئی نقصان نہیں۔ تو اس میں شکر کے جذبات ابھرتے ہیں، یہ ایمان مضبوط کریں گے نا تو شکر کے جذبات ابھرتے ہیں۔ ایک اور بات، تیسری بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ یہ بھی یاد رکھیے کہ دنیا کی کوئی بھی چیز، کوئی بھی عمل اللہ کی نگاہ سے پوشیدہ نہیں ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ تو ایک تیسرا اہم فائدہ کیا ہوتا ہے؟ انسان کے اندر اس سے اخلاص پیدا ہو۔ اس شعور کو، آپ اس فیلنگ کو بہت مضبوط کر لیجئے اپنے دل میں، تو اخلاص پیدا ہو۔ اخلاص کیسے پیدا ہوتا ہے؟ کہ بھائی جس کو اجر و ثواب دینا ہے ہمارے اس عمل کا، اس نے تو دیکھ لیا نا، وہ تو جانتا ہے، تو کسی اور کو دکھانے کا تو کوئی مقصد ہی نہیں ہے۔ اصل تو اس کو نہ پتہ لگنا ہے جس کو اجر و ثواب دینا، اور اس کو تو پتہ ہے، تو آدمی چھپ چھپا کر کے نیکیاں کرتا ہے کہ ہم چاہے کتنا بھی چھپ کر کے نیکی کریں گے،
جس کو پتا ہونا چاہیے اس کو تو پتا ہے نا، بس کافی ہے، وہ فیلنگ ہے اس کے اندر. تو پھر آدمی دکھاوے کے لیے نہیں کرتا. یہ جو دکھاوا آ جاتا ہے، فوٹو لینا، یہ کرنا، وہ کرنا، بیان کرنا، لو میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا. بھائی دنیا والوں کو بتا کر کے کیا دنیا والے آپ کو اجر دینے والے؟ اس کا اجر تو اللہ تعالیٰ کے یہاں نہ ملنے والا، اور وہ تو جانتا ہے. اس کے لیے تو آپ کو بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کو کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو وہ اخلاص بھی اس کے ذریعے سے پیدا ہوتا ہے. اور بھی بہت سارے پوائنٹس ہو سکتے ہیں. تو فی الحال تزکیے کے یہ پوائنٹس آپ یاد رکھیے. اس پہلے ٹکڑے کے اندر افمن هو قائم علی کل نفس بما کسبت، کہ کیا وہ جو کہ ہر نفس کی نگرانی کر رہا ہے، جو کچھ کی وہ نفس عمل کرتا ہے، کام کرتا ہے، ہر ایک کے کام کی نگرانی کر رہا ہے، کیا وہ اللہ اور یہ معبودان باطلہ یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ جو معبودان باطلہ کچھ جانتے ہی نہیں، وہ اپنے سامنے کی چیزوں کو بھی نہیں جانتے، اور وہ اور اللہ کیسے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز برابر نہیں ہو سکتے. جب برابر نہیں ہے تو یہ پارٹنر کیسے ہو سکتے ہیں اس کے، اور یہ شریک کیسے بن سکتے ہیں؟ ہرگز اس کے شریک نہیں بن سکتے. اب جب یہ پوائنٹ تو بالکل کلیئر کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، واضح کر دیا، اور کوئی بھی سمجھنے والا اس بات کو سمجھ سکتا ہے جب قرآن پڑھتا ہے، قرآن کی آیتیں تلاوت کرتا ہے. تو پھر دوسرے پوائنٹ کی طرف سے آپ کی طرف آئیے، کیا کہا اس کے بعد؟ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ. اب یہ دوسرا پوائنٹ یہاں، دوسرا پوائنٹ کیا ہے کہ ان سب کے باوجود بھی انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا. ان کی عقل پر ماتم کرو، ان مشرکین کی عقلوں پہ ماتم کرو، کہ خود ان کی زبان سے جواب نکلے گا کہ اللہ جو ہر چیز کا نگراں ہے، اور یہ معبودان باطلہ برابر نہیں ہو سکتے اور برابر نہیں ہے. ہر کوئی مانتا ہے اس چیز کو، اس کے باوجود بھی انہوں نے کیا کیا؟ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ. انہوں نے اللہ کے شریک ٹھہرائے، شریک بنا لیا، پارٹنرز، شرکا. یہ شریک کی جمع ہے، یہ پلورل فارم شریک کا. اللہ کے لیے شریک بنا لیا. ان کی عقلوں پہ ماتم کرو. پھر کہاں سے انہوں نے شریک بنا لیا جب کوئی اس کے برابر ہی نہیں ہو سکتا؟ تو کوئی اس کے ساتھ شریک کیسے ہو سکتا ہے؟ یہی ہے ان کے اوپر رد کیا گیا. وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ. سوچو اس کے باوجود بھی انہوں نے کیا کر لیا؟ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا دیا. اب یہ باتیں پوری ایک ایک کر کے آپ نوٹ کرتے جائیے. اللہ تعالیٰ نے پھر کہا، قل، آپ کہہ دیجئے. یہ حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. قل، آپ کہہ دیجئے. سموہ، ذرا ان کا نام تو لے لو. کہہ دیجئے، ذرا نام تو بتا دو، نام تو لے لو. کون ہے یہ شرکا اللہ تعالیٰ کے ساتھ؟ ذرا بتاؤ. سموہ، سموہ، نام تو لو ان کا، کون ہے یہ؟ ام تنبئونہ بما لا يعلم فی الارض ام بظاہر من القول. یا یہ کہ تم اللہ تبارک و تعالی کو خبر دے رہے ہو، بتا رہے ہو، جو اللہ تعالی زمین میں کیا ہے جانتا نہیں. بما لا يعلم فی الارض. کیا تم یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ تم اللہ تعالیٰ کو علم دے رہے ہو؟ بھائی زمین میں
اے اللہ تیرا یہ شریک ہے تجھے پتہ ہی نہیں؟ کیا یہ کہنا چاہ رہے ہو؟ یہ عقل پر ماتم کرنے کے لیے یہ ساری باتیں، ظاہر سی بات ہے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا، لیکن مطلب تو یہی نکلتا ہے نا۔ مطلب کیا نکلے گا؟ اگر کوئی شریک ٹھہراتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو، تو اس کا مطلب یہ نکل رہا ہے کہ گویا کہ وہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ اے اللہ تجھے پتہ نہیں ہے تیرا ایک شریک ہے یہاں زمین میں، لیکن تجھے پتہ نہیں۔ وہ اللہ جس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، یہاں تک کہ انسانوں کے دلوں کی باتوں کو وہ جانتا ہے، اور زمین میں اس کا شریک ہے کوئی، اس کو پتہ ہی نہیں۔ شریک اس کا، پارٹنر اس کا، اور اسے پتہ نہیں۔ اب تھوڑی دیر کے لیے سوچو نا میرے بھائیوں میری بہنوں، اس کو سمجھنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کسی کے ساتھ پارٹنرشپ میں کوئی کام کر رہے ہیں، آپ کا کوئی پارٹنر ہو اور آپ کو پتہ ہی نہ ہو اس کے بارے میں، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ کے ساتھ کوئی پارٹنر ہو اور آپ کو پتہ نہ ہو، جبکہ آپ ہر چیز نہیں جانتے، لیکن پھر بھی جو ہے آپ کو جب پارٹنر ہوگا تو آپ کو پتہ ہونا ہی ہے کہ آپ کا پارٹنر ہے، تو آپ کو پتہ بھی رہے گا۔ یہ بڑا عجیب معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا پارٹنر بھی ہے زمین میں اور اس کو پتہ ہی نہیں، شریک بھی ہے اور اس کو پتہ ہی نہیں، تو ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک معمولی انسان کا جو پارٹنر ہوتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا جسے ہر چیز پتہ ہے اس کو کیسے پتہ نہیں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ غلطی پر تم ہو کہ تم نے اس کو اللہ تعالیٰ کا پارٹنر بنا لیا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا پارٹنر نہیں ہے، یہ شریک نہیں ہے، لیکن تم نے اللہ تعالیٰ کا شریک اسے بنا لیا ہے۔ یہ ان کی غلطی کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے بالکل لاجک کے ساتھ ان کی غلطی کو بالکل کلیئر کر، کہ تمہارا پارٹنر بنانا، اللہ کا شریک بنانا، یہ کتنا غلط ہے، تم خود بھی لاجک یوز کرو تو پتہ چل جائے۔ لاجک کیا ہے؟ کہ تم یہ کہہ رہے ہو کہ یہ شریک ہے اور اس کی پوجا کر رہے، تو مطلب اس کا یہ نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہی نہیں ہے اس کا شریک ہے یہاں زمین میں، اور اس کو پتہ ہی نہیں، اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کا شریک ہو اور اسے پتہ ہی نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا نا۔ کوئی بھی معمولی عقل رکھنے والا بھی یہ کہے گا کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ غلطی پر تم ہو جو یہ کہہ رہے ہو کہ یہ اس کا شریک ہے۔ کیا اس نے کہا ہے کہ یہ میرا شریک ہے؟ کہاں کہا اسے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ اگر کہے گا کہ وہ میرا شریک ہے تو وحی کے ذریعے سے وہ چیز آئے گی۔ وہ بات تو پھر رسول کے پاس آنی چاہیے تھی نا، اس کے پاس نہ آئے گی۔ جب وحی آئے گی تو تمہارے پاس کیسے آئے؟ تم نے کیسے یہ بنا؟ تو یہ ساری چیزیں ہیں، یہ پوری جو ایک ترتیب ہے اس کو ذہن میں رکھیے، تو توحید کی یہ دعوت آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے گی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے توحید کی دعوت کا جو یہ اسلوب اختیار کیا ہے، وہ اسلوب بھی آپ کو بہت اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ تو جس طرح سے بالکل لاجک اس کے اندر جو ہے اس کو، اور اس کو اسی انداز سے اللہ تعالیٰ نے کیسے واضح کیا ہے وہ میں نے آپ کو پیش کیا۔ اب آگے اور جو ہے اسی آیت کے اندر دیکھیے، کہا بل زین للذین کفروا مکرہم وصدوا عن السبیل۔ اللہ تعالیٰ نے کہا بلکہ معاملہ تو یہ ہے کہ ان کافروں کا، للذین کفروا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان کے لیے ان کے مکر کو، ان کی چالوں کو مزین کر کے پیش کر دیا۔ ڈیکوریٹ کرنا جسے آج کل آپ کہتے ہیں، ایسے ڈیکوریٹ کر دیا گیا کہ اس کو ایسا سجا دیا گیا کہ اس کو دیکھ کر کے اس مکر کو
शैतान के उस मक्र को ये समझ नहीं पाए। अल्लाह के ये बंदे, ये इंसान जो अल्लाह के साथ शरीक ठहराते हैं, जो कुफ्र व शिर्क में मुब्तला हैं, असल में ये मक्र जो शैतान ने, चाहे वो इंसानों के शैतान हो, इंसानों में रहने वाले, या जिनों के शैतान हो, उन्होंने ये मक्र, ये पूरा साजिश और चालबाजी का जो जाल बुना, उसको इतना मुज़य्यन करके, डेकोरेट करके पेश कर दिया कि ये लोग उसकी तरफ चले। हकीकत यही है। और जब ये लोग खुद शिकार हो गए, किस चीज के शिकार हो गए? शिर्क में मुब्तला हो गए, शैतान की जाल में फंस गए। जो जाल शैतान ने बिछाया ना, उसमें ये सब की सब फंस गए। तो क्या होता है उसके बाद? ये खुद भी शैतान के चेले बन करके दूसरों को भी फिर सीधे रास्ते से, यानी तौहीद के रास्ते से, ये खुद भी रोकना शुरू कर देते हैं। तो कहा वसुद्दू अनिस सबील, और सीधे रास्ते थे, सबील रास्ता कहते हैं। मकसद यहाँ पर क्या है? सीधा रास्ता जो तौहीद का रास्ता है, उससे रोक दिए गए, सुद्दू रोक दिए गए। ये शैतान के चेलों की तरफ से इन्हें रोक दिया गया। अब उनको तौहीद की रोशनी नजर नहीं आती, शिर्क व बुत परस्ती की जो है भूल भले भुलैयों में ये ऐसे भटकने लगे हैं कि अब इनको तौहीद का सीधा रास्ता मिलता नहीं। वमन युद्लिल्लाहु फमा लहू मिन हाद, और जिसको अल्लाह गुमराह कर दे, फिर तो उसे कोई भी रास्ते पर चला नहीं सकता। आप दावत दे सकते हो, लेकिन किसी को सीधे रास्ते पर चला नहीं सकते। ये हैं बातें मेरे भाइयों इस आयत के अंदर। वक्त हो गया है, इसलिए मैं इसके बारे में और कुछ ज़्यादा बात नहीं कहना चाह रहा, न कुछ और तफसील पेश करना चाह रहा हूँ। वक्त हो गया है, तो आज का ये दर्स हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। सुबहानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलाम वालेकुम शेख।